السلام علیکم کلاس 3 اسلامیت کے 11ویں لیکچر کے ساتھ میں آپ کی اسلامیت کی ٹیچر آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ کو اپنی اسکرین پر اسلامیت کی کتاب نظر آ رہی ہے، اپنی کتاب کو اپنے سامنے رکھیں اور سبق قبلے کا تعارف اور اہمیت جو میں نے آپ کو لیکچر نمبر 10 میں پڑھایا تھا اور اس کے کام کروائے تھے، سوال کروائے تھے 1 2 3۔ آپ کو قبلے کے بارے میں بتایا تھا کہ قبلہ کیا ہوتا ہے۔ قبلہ جو ہے قبلہ وہ جگہ ہے جس کی طرف تمام مسلمان رک کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہم سب کس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ ہاں آپ کو پتہ ہے نا، بتائیں آپ سب بچے جو ہیں جن کو پتہ ہے کہ قبلہ کیا ہوتا ہے، وہ اور جس کی طرف تمام مسلمان جو ہیں، میں آپ کے دادا دادی امی ابو اور جتنے بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں، سب کس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ کس قبلے کی طرف؟ خانہ کعبہ کی طرف۔ تو خانہ کعبہ جو ہے مسلمانوں کا قبلہ ہے، اور تمام مسلمان دنیا میں جہاں پہ بھی ہوں، جس شہر میں، جس ملک میں، جس جگہ، جس گھر میں، وہ خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ خانہ کعبہ کہاں ہے؟ سعودی عرب ایک ملک ہے، اس کے شہر مکہ میں خانہ کعبہ جو ہے واقع ہے۔ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اور جو ہے خانہ کعبہ سے پہلے جو مسلمان تھے وہ پہلے خانہ کعبہ سے پہلے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے۔ وہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور خانہ کعبہ قبلہ دویم ہے۔ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے جب ہمارے پیارے نبی دنیا میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں کو پہنچایا اور لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اور ایک دفعہ آپ مسجد میں نماز کی امامت کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آیا کہ اپنا رخ اس پسندیدہ مقام کی طرف موڑ لو، اس کی طرف اپنا رخ پھیر لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے دوران ہی اپنا رخ جو ہے بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف موڑ لیا، اور جب سے لے کر قیامت تک تمام مسلمان خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ ہمارے پیارے نبی سے پہلے مسلمان کس طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے؟ بیت المقدس کی طرف، جو فلسطین میں واقع ہے اور جو ہمارا قبلہ اول تھا۔ صحیح ہے؟ ہمیں اس کی اہمیت کا بہت خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم اس کو اللہ تعالیٰ کا گھر مانتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ خانہ کعبہ کو قبلہ کہا جاتا ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے بہت عزت اور احترام کی جگہ ہے۔ اس کی طرف پاؤں کر کے لیٹنا اور اس کی طرف پاؤں کر کے بیٹھنا نہیں چاہیے، اور جب بھی دعا مانگنی ہو تو قبلے کی طرف منہ کر کے دعا مانگیں۔ اور تیسرا، قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکنا یا رفع حاجت نہیں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ صحیح ہے؟ یہ آپ کو قبلے کے متعلق جو ہے وہ میں نے بتایا تھا۔ مسلمان کہیں پہ بھی ہوتے ہیں وہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے آپ کو اس کے 3 بڑے کوشچن کروائے تھے۔ پہلا کروایا تھا قبلہ کیا ہے، مسلمانوں کے لیے کیوں اہم ہے۔ دوسرا کروایا تھا قرآن مجید میں قبلے کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، اور تیسرا بتایا تھا ہمیں قبلے کی عزت اور احترام کس طرح کرنا چاہیے۔ 3 سوال آپ نے کر لیے کاپی کے اندر۔ اب میں آپ کو اس کے 3 مختصر سوال جو ہیں وہ میں کروا رہی ہوں۔ صحیح ہے؟ 3 مختصر سوال بورڈ پہ میں آپ کو کروا رہی ہوں، آپ اس سے دیکھ کر اپنی کاپی میں کریں گے۔ پہلے آپ ہیڈنگ ڈالیں گے مختصر سوال جواب۔ صحیح ہے؟ پہلا سوال ہے کس سن ہجری میں قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا گیا؟ صحیح ہے؟ سوال نمبر 1 کیا ہے؟ کس سن ہجری میں
قبلہ کی تبدیلی کا حکم دیا گیا. ہم نے آپ نے سبق پڑھا ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس سنہ ہجری میں قبلے کی تبدیلی کا حکم ہوا تھا. سن 2 ہجری میں قبلہ کی تبدیلی کا حکم دیا گیا. صحیح ہے, کیا جواب ہے بیٹا؟ سن 2 ہجری میں قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا گیا. صحیح ہے. اب ہم سوال نمبر 2 لکھیں گے. سوال نمبر 2. قبلہ اول کس مقام کو کہا جاتا ہے اور وہ کہاں واقع ہے؟ اور وہ کہاں واقع ہے؟ صحیح ہے. سوال نمبر 2 کیا ہے؟ قبلہ اول کس مقام کو کہا جاتا ہے اور وہ کہاں واقع ہے؟ تو قبلہ اول کسے کہا جاتا ہے؟ ابھی میں نے بتایا تھا آپ کو سمجھاتے ہوئے. قبلہ اول بیت المقدس ہے. اور یہ فلسطین میں واقع ہے. فلسطین میں واقع ہے. صحیح ہے. یہ میں نے ہے کلر نیچے لکھ دیا ہے کیونکہ ادھر جگہ نہیں تھی. صحیح ہے. آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے بیٹا؟ سوال نمبر 2 کیا ہے؟ قبلہ اول کس مقام کو کہا جاتا ہے اور وہ کہاں واقع ہے؟ قبلہ اول بیت المقدس ہے اور یہ فلسطین میں واقع ہے. صحیح ہے. بات سمجھ میں آئی؟ قبلہ اول بیت المقدس ہے اور یہ فلسطین میں واقع ہے. صحیح. سب بچوں کو سمجھ میں آ رہا ہے نا بات؟ اب سوال نمبر 3 میں لکھ رہی ہوں. یہ 2 آپ کے ہو گئے. پہلا ہو گیا کس سنہ ہجری میں قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا گیا تھا؟ سن 2 ہجری میں قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا گیا. سن کسے کہتے ہیں؟ یعنی سال. سن کا مطلب ہے سال. سال 2 ہجری میں. ہجری سال کب سے شروع ہوا ہے؟ ہمارے پیارے نبی کے مکے سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد جو سال آتے گئے وہ ہجری سال کہلائے. پہلا سال، دوسرا سال. تو ہمارے پیارے نبی کے مدینے آنے کے دوسرے سال میں قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا گیا تھا. سن 2 ہجری میں قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا گیا. سوال نمبر 2 ہے قبلہ اول کس مقام کو کہا جاتا ہے اور وہ کہاں واقع ہے؟ قبلہ اول بیت المقدس ہے اور یہ فلسطین میں واقع ہے. صحیح ہے. یہ 2 سوال ہو گئے. اب میں پہلا سوال مٹا رہی ہوں اور سوال نمبر 3 لکھ رہی ہوں.
صحیح ہے، جلدی سے اتاریے۔ اب سوال نمبر 1 میں مٹا رہی ہوں۔ سوال نمبر 3، قبلے کی تبدیلی کے وقت قبلے کی نبی کریم وسلم کیا کر رہے تھے؟ صحیح بیٹا، قبلے کی تبدیلی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے بتائیں، پورا آپ نے سبق پڑھا ہے۔ قبلے کی تبدیلی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ قبلے کی تبدیلی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی امامت کر رہے تھے۔ صحیح ہے، سمجھ میں آیا ہے؟ سوال نمبر 3 کا جواب، قبلے کی تبدیلی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ قبلے کی تبدیلی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی امامت کر رہے تھے۔ صحیح ہے بیٹا، یہ 3 مختصر سوالات میں نے آپ کو کروائے، 3 کل کے لیکچر میں کروائے تھے، اس سے پہلے والے لیکچر میں، لیکچر نمبر 10 میں جو ہے 3 بڑے سوال جواب کروائے تھے، اور آج کے لیکچر میں لیکچر نمبر 11 میں 3 مختصر سوال جواب میں نے آپ کو ابھی کروائے۔ یہ آپ جو ہیں اپنی کاپی پہ کر لیں گے، اس کا اسکرین شاٹ لے کے آپ مجھے بھیجیں گے۔ صحیح ہے بیٹا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کریں، میں آپ کو 2 منٹ دیتی ہوں، اس کے بعد میں آپ کو ایک نوٹ لکھواؤں گی، خانہ کعبہ پر مختصر نوٹ لکھیں۔ صحیح ہے، یہ سوالات کرنے کے بعد میں آپ کو جو ہے وہ خانہ کعبہ پر مختصر نوٹ لکھوا رہی ہوں۔ صحیح ہے، یہ مختصر سوال میں مٹا دوں آپ کو، آپ لوگوں نے یہ کر لیے ہوں گے، اس کو میں رب کر رہی ہوں۔ صحیح ہے، اس کے بعد میں آپ کو سرگرمی میں ایک مختصر نوٹ لکھوا رہی ہوں۔
دو چیزیں آپ کو کروائی ہیں، ایک مختصر سوال جواب اور ایک مختصر نوٹ۔ اوکے کلاس، اب میں مختصر نوٹ جو ہے وہ آپ کو کروا رہی ہوں، صحیح ہے؟ اس کا میں اسکرین شاٹ آپ کو بھیج دوں گی۔ خانہ کعبہ پر مختصر نوٹ لکھیے، صحیح ہے بیٹا؟ میں آپ کو یہ مختصر نوٹ آپ کو لکھوا رہی ہوں، اس کو آپ میرے ساتھ اتار لے گا، نہیں اتار پائیں تو میں اس کا اسکرین شاٹ آپ کو لے کے بھیج دوں گی، صحیح ہے؟ کعبہ اللہ کا گھر ہے، یہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور بیوی حوا نے بنایا تھا۔ پھر دوسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا تھا۔ یہ سعودی عرب کے شہر مکے میں واقع ہے۔ اس کی منہ کر کے ساری دنیا کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ ہر سال
हर साल मुसलमान जिलहज के महीने में हज करने वहाँ जाते हैं और हज अदा करते हैं और खाने काबा का तवाफ करते हैं। तवाफ करते हैं। ये हमारा क़िबला है। हम इसकी बहुत इज़्ज़त करते हैं। हम इसकी बहुत इज़्ज़त तो ये है एक मुख्तसर जो है खाने काबा पर नोट। सही है बेटा, इसको मैं एक दफ़ा और आपको पढ़ के बता रही हूँ। खाने काबा अल्लाह का घर है। ये सबसे पहले हज़रत आदम और बीबी हव्वा ने बनाया, फिर दूसरी मरतबा हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल ने बनाया था। ये सऊदी अरब के शहर मक्का में वाक़ है। इसकी तरफ मुँह करके सारी दुनिया के मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं। हर साल मुसलमान ज़िलहिज के महीने में हज करने वहाँ जाते हैं और हज अदा करने खाने काबा का तवाफ़ करते हैं। हज अदा करते खाने काबा का तवाफ़ करते हैं। ये हमारा क़िबला है। हम इसकी बहुत इज़्ज़त करते हैं। सही है, ये मैंने आपको मुख्तसर जो है ये नोट आपको इसको लिखवाया है। सही है बेटा, आज आपका जो है ये इसका मैं स्क्रीनशॉट लेके आपको इसके साथ भेज दूंगी। आज आपका इसका इस्लामियत का 11वां लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। खुदा हाफिज़।